السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک فریبی محبت کے جال سے بچ کر نکلنے والی لڑکی کے بارے میں ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ گھنگھور گھٹا سیاہ رات میں تسلسل سے برس رہی تھی۔ آسمان کے گویا یکلخت تمام ستارے ہی ٹوٹ کر برس رہے تھے۔ ٹوٹ کر گرتے موتی ٹپ ٹپ بوندوں کی صورت فضا میں خنکی لے آئے تھے۔ بنا پلک جھپکائے کھڑکی کے پٹ سے آتی ہواؤں میں نامعلوم چہرہ لیے کسی مٹی کی مورت کی مانند وہ نہ جانے کب سے بارش کو برستے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی یادوں کی پوٹلی میں سے وقت کے گھڑیال نے کچھ انگنت یادوں کے سنہرے لمحات ڈال دیے تھے اور ماضی میں گم وہ رو رہی تھی۔ گریہ وزاری لیے ماضی میں گم ہو چکی تھی۔ تاجور، مجھے بھی مہندی کا کوئی اچھا سا ڈیزائن بنا دو نا، سلمہ نے تاجور سے کہا۔ تو وہ جو سب لڑکیوں کو مہندی لگا لگا کر اپنی دوہری ہوتی کمر کو ذرا ٹیک لگا کر سیدھا کرنے کو تھی، ایک دم اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اچھا، لگا دیتی ہوں، وہ بمشکل لبوں پہ مسکان سجائے بولی تھی۔ ہماری تاجور کے تو ہاتھ میں جادو ہے، حرفن مولا ہے ہماری تاجور، جو کام کہو جھٹپٹ کر ڈالتی ہے، اس لیے تو خاندان بھر میں تاجور کے چرچے ہیں۔ یہ رشتے کی دور پرے کی عزیز تھیں۔ یہ سن کر جہاں تاجور کی ماں فرا بیگم کے چہرے پر طمانت پھیلی تھی، وہیں ان کی جٹھانی نادیہ کے چہرے کے عضلات تن سے گئے تھے۔ ہائی، کتنا پیارا ڈیزائن بنایا ہے تم نے، اچھا سا دولہا ملے تمہیں، دل سے دعا ہے میری۔ میک اپ سے تیار دلہن ندا نے دل سے دعا دی۔ ندا کی دعا پر وہ جھینپ سی گئی، اس کے چہرے پر دھنک رنگ بکھر گئے تھے۔ آمین آمین۔ ماں فرا تو خوش ہو گئی تھی، لیکن ان کی جٹھانی نادیہ کو اپنی مہندی بیٹھی بیٹی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بالکل خوشی نہ ہوئی تھی، اور یہ تاثر اس کے چہرے پر بھی ملتا تھا۔ خود اس وقت اپنی خواہش کو دبائے وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ بھلا کس لڑکی کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے بھی ہاتھوں میں مہکتی مہندی رچے، کلائیوں میں چوڑیاں بجیں، اور ہری نیلی پیلی چوڑیاں تو تاجور کی ازل سے کمزوری رہی تھیں، لیکن وہ سب کی خوشی میں خوش ہونے والی لڑکی تھی، سو اس لیے اس نے سب کی فرمائش کو باری باری پورا کیا تھا۔ جب اس کی مہندی لگانے کی باری آئی تو فرحاد نے آواز لگائی، ارے لڑکیوں، کوئی چائے تو پلا دو۔ مردانے سے آتی فرحاد کی آواز رات اس پہر میں آئی تھی جب فنکشن اختتام پذیر ہو چکا تھا۔ وہ اکیلی واحد تھی جس کے ہاتھ مہندی سے رچے نہ تھے۔ اب جب کہ وہ خود اپنے ہاتھوں میں مہندی لگانے کا سوچ ہی رہی تھی تو فرحاد کی آواز پر اسے رکنا ہی پڑا تھا۔ اول تو وہ صدا کی ٹھہری بامروت، دوسرا آواز لگانے والا کوئی اور نہیں، فرحاد تھا، جس کی ایک ایک آواز پر رکنا ٹھہرنا وہ از خود فرض عین سمجھتی تھی۔ بچیوں نے مہندی لگا لی ہے، اب یہ کون سا وقت ہے بھلا فرمائشی پروگرام کا؟ تیسرا دور ختم ہوا ہے چائے کا، اب بس سب سونے کو تیار گرتی پڑتی جا چکی ہیں۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ اب میں کچن کی راہ لوں۔ نادیہ بیگم نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اچھا خاصا لیکچر پلا دیا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی ساری بات سن رہی تھی۔ او اماں، آپ بھی نا ہر وقت ڈانٹنے کے در پہ رہتی ہیں، شور شرابے سے میرے سر میں شدید درد ہے، اس لیے کہہ رہا تھا، فرحاد ناگواری سے بولا، لیکن اس کی ماں نادیہ نے تو ذرا بھی اس کی بات پر کان نہ دھرے۔ اصل میں مہندی کا فنکشن تو کل کا تھا، آج تو بس خاندان میں سب مدعو تھے، کل لڑکے والوں نے بھی باقاعدہ آنا تھا، تو کل دن زیادہ مصروف گزرنے والا تھا، اس لیے وہ اب آرام کرنا چاہتی تھیں تاکہ کل آنے والے مہمانوں کو اچھی طرح سے ویلکم کر سکیں۔ تائی نادیہ کے جاتے ہی وہ خود چپکے سے کچن میں گھس گئی تھی، جہاں شکورن بیگم برتنوں کو دھو دھا کر ترتیب سے رکھ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے چولہے پر چائے کا پانی چڑھایا تھا، تب تک ماسی سارے کام نمٹا کر جا چکی تھی۔ وہ 2 کپ چائے بنا کر پلٹی تھی جب اسے خیال آیا کہ نہ جانے فرحاد نے کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں۔ اس نے دیکھا بریانی فریج میں رکھی تھی، گرم کر کے چائے کے ساتھ وہ ٹرے میں سجائے وہیں ایک جانب میز پر رکھ کر فرحاد کو بلانے چل دی۔ اب یہ بھی ایک مرحلہ تھا، کسی خیال کے پیش نظر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا اور فرحاد کا نمبر پریس کیا۔
दूसरी ही कॉल पर फ़ोन उठा लिया क्या? खैरियत है? वो चौंका। घर में पहले भी जब कोई काम होता तो वो फरहाद को इसी तरह मैसेज या कॉल कर लिया करती थी, चाय पी लो आकर। अब इधर आई तो फिर सभी दोबारा फरमाइश न कर लें। वाकई अब तो वो खुद थकन से चूर चूर थी। वो तो उसके दिल में एहसास था। फरहाद 2 मिनट में ही आ गया। वो मेज़ पर उसका ही इंतज़ार कर रही थी। चाय के साथ गर्मा गर्म बिरयानी देखकर वो खुलकर मुस्कुराया। मुझे मालूम था किसी और को मेरा ख्याल हो ना हो, तुम्हें तो ज़रूर होगा। वो बेहद धीमे लहजे से बोला था, लहजा गहरा जबकि अल्फाज सादा थे। इसीलिए मुझे कहा नहीं था ना? वो कुछ नरोठेपन से बोली। अरे आवाज़ तो लगाई थी, सोचा तुमने सुन ली होगी। वो भी हाजिर जवाबी में एक ही था। शोख लहजे में दूबदू हुआ। अच्छा जी। वो बस यही कहकर रह गई। उसे फरहाद की निगाहों से उलझन हो रही थी। वो बेहद गहरी निगाहों से उसे देखने लगा था। तुमने मेहंदी नहीं लगाई ताजवर? हाँ मेहंदी। उसने अपनी दोनों हथेलियां फैला दी। ये क्या, ना मेहंदी ना चूड़ियाँ? तुम जानती हो ना मुझे ये दोनों चीज़ें कितनी पसंद है ताजवर। एक खामोश रिश्ते की डोरी में बंधा, एक अनदेखी अनजानी मोहब्बत से गुंदा लहजा बेपनाह मोहब्बत से पुर था। वो अचानक बात करते करते रुक सी गई थी। उसकी सुरमई आंखें उठी थीं कुछ कहने को, मगर फिर हिजाब आड़े आ गया और वो फिर झुकती चली गई। कभी कभी मोहब्बत भी इंसान को कमज़ोर बना डालती है। फरहाद की मुशाक निगाहें ताजवर की निगाहों से हम कलाम हुई थीं। मोहब्बत भरा पैगाम फसाहत बलागत दूसरे दिल में मुंतकिल हुआ था। ताजवर को फरहाद की चमकती आंखें शुआओं जैसी लगती थीं, जो तारीकी को ताराज करके रोशनी कर देती थीं। ताजवर, जब तुम मुस्कुराती हो ना, मुझे लगता है कि मेरा दिल तुम्हारी आंखों की मुस्कान में धड़कने लगता है। जानती हो, जब उदास लम्हात में मनपसंद का साथ मुयस्सर हो तो तवज्जो और मोहब्बत के अनमोल मोती उसको दान करना चाहिए। वो बेहद मोहब्बत से सरगोशी कर रहा था। इससे पहले तो उसने इतने साफ लफ्ज़ों में अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं किया था। शादी के हंगामे ख़त्म ही हुए थे कि घर में एक नया हंगामा उठ खड़ा हुआ था। शादी में ताजवर ने महसूस तो किया था कि 2 जगमगाती निगाहें उसको मुसलसल अपने हिसार में लिए रखी हैं, लेकिन वो तो फरहाद की मोहब्बत में इतनी गुम थी कि उसे किसी और शय का होश भी कहाँ था। फारूक अहमद ऊंचे घराने का बच्चा है, खूब खाते पीते लोग हैं। मैंने तो अपनी तरफ से हाँ कर दी है, वो लोग आएंगे किसी दिन। अब्बा के अल्फाज थे जो ताजवर ने दरवाजे की ओट से सुने थे। कानों में गोया सीसा पिघलता हुआ उंडेल दिया गया हो। मैं तभी कहूँ कि सबा बेगम बार बार मुझसे ताजवर के बारे में क्यों पूछ रही थी, मगर ताजवर के अब्बा, वो तो बहुत अमीर घराना लगता है मुझे। अरे देखो नेक बख्त, ये तकदीर का खेल होता है। तुमको तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं कल दुकान पर था जब फारूक खुद मिलने आया था मुझसे। उसे मैंने खुद बुलवाया था। इतना अमीर लड़का, पढ़ा लिखा बाशऊर बच्चा है। अकड़ तकब्बुर छू कर भी नहीं गुजरा उसको। ताजवर के दिल में तो वसवसों ने जन्म ले लिया था। फरहाद को किसी तरह मालूम होना चाहिए था, मगर उसे कोई मौका ही ना मिल सका था। लेकिन उसके बताने से पहले ही फरहाद को मालूम हो गया था। अम्मी, ये मिठाई कौन लाया है? बर्फी का टुकड़ा सरेशाम मुंह में डालते फरहाद ने अपनी माँ निदा से पूछा। एक ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली हुई थी। अरे होना क्या है, मुकाबलेबाजियाँ। अब ताजवर का रिश्ता मेरी निदा से भी ऊंचे घराने में तय किया है फराह ने। नादिया बेगम ने तो सारी जिंदगी अपने जुबान पर पहरे न बिठाए थे, ख्वाह उस जबान से किसी का भी कलेजा छलनी होता रहे। अब जब से बेहद खूबरू फारूक को उन्होंने देखा था और ये जानकर कि फारूक ने खुद चाहत से ताजवर का रिश्ता तलब किया है और होने वाली सास भी ताजवर को शादी के मौके पर कामकाज करते पसंद कर चुकी हैं, तब से तो वो हसद और जलन का शिकार थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि किसी तरह इस रिश्ते में रोड़े अटकाएं। फरहाद का मूड ऑफ हो गया। मिठाई उसके लिए जहर बन चुकी थी। ताजवर, तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। फरहाद का मैसेज उसे मिला था। तब से वो अंगारों पर लौट रही थी। फरहाद, प्लीज़ आप ताई नादिया से कहें ना कि रिश्ता मांग लें, बात अज खुद ख़त्म हो जाएगी। उसने जवाबी मैसेज किया। मैं अम्मा से बात करूँगा, लेकिन इससे पहले तुम चाची से कहो ना कि तुम यहाँ शादी नहीं करना चाहती हो। ऐसे कैसे फरहाद, मैं बात कर लूँ?
آپ لڑکے ہو، آپ کو ہمت کرنی چاہیے نا، صاف صاف تائی اور تایا جان کو بتا دیں اور انہیں ابا کے پاس رشتے کے لیے بھیج دیں، ابا کیوں انکار کریں گے؟ تاجور کشمکش کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے تو سنا تھا کہ محبت کرنے والے ہر مشکل کو خود پر سہ لیتے ہیں، پھر تو یہ گھر کا ہی معاملہ تھا نا۔ اگر ایک بار بھی فرہاد نادیہ بیگم کو رشتے کے لیے بھیجتا تو تاجور کو معلوم تھا کہ ابا ہمیشہ اپنے ہی رشتوں کو ترجیح دیتے، مگر دوسری جانب سے ہنوز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے کافی دن انتظار کیا کہ شاید فرہاد اپنے ماں باپ کو بھیجے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ بہت دکھی تھی۔ فرہاد نے اسے کڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا سبھی کو شفق رنگ بدلا لگتا ہوگا یا آج کل مجھے ہی اس کے رنگ پھیکے لگ رہے ہیں؟ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے آسمان کی وسعتوں میں دیکھا۔ آسمان پر سیاہ اور سرمئی بادلوں کی آوارہ ٹکڑیاں تیرتی دکھائی دی تھیں۔ موسم کے تیور خطرناک تھے، خود اس کے دل کا موسم بھی بگڑا ہوا تھا۔ تاجور نے دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ باقاعدہ منگنی کی رسم سے پہلے انکار کر دے گی۔ اے گردش ایام، مجھے رنج بہت ہے۔ کچھ خواب تھے ایسے جو بکھرنے کے نہیں تھے۔ وہ درمیانی راہداری عبور کر کے فرہاد سے بات کرنے آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ ہر حال میں اماں سے صاف کہہ ڈالے گی کہ اسے فاروق سے شادی نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی وہ فرہاد کے کمرے کے پاس پہنچی، اسے محسوس ہوا کہ فرہاد کسی سے بات کر رہا ہے۔ نیلی، تم جانتی ہو نا اماں اتنی جلدی میری شادی کے لیے نہیں مانیں گی۔ دوسری جانب سے شاید منت سماجت کی جا رہی تھی، دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ یہ نیلی کون ہے؟ یہ سوچ کر ہی کوئی لڑکی فرہاد کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑے بیٹھی ہے۔ تاجور کی سانس رکنے لگی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کی آتی جاتی سانسوں کا تسلسل ٹوٹ رہا ہے۔ سب خواب ارمان ٹوٹ کر بکھر گئے تھے، بس ایک درد، ایک غم، ایک آہ لبوں سے نکلی تھی۔ ارے تم پریشان مت ہو نیلی، ایک بات سن لو، میں جب بھی شادی کروں گا صرف تمہیں سے ہی کروں گا۔ فرہاد کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، وہی لہجہ، وہی انداز جو اس نے ہمیشہ تاجور کے ساتھ روا رکھا تھا۔ آج اس لہجے کی حقدار کوئی اور لڑکی بن چکی تھی۔ وہ وہیں پتھر کا بت بنی کھڑی تھی، دل البتہ زور سے دھڑک کر کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ فرہاد نے کہا لگایا، شادی اور تاجور سے؟ ارے پاگل، تم نے سوچا بھی کیسے؟ وہ صرف اور صرف میری کزن ہے۔ وضاحتی لہجہ اپنایا گیا تھا۔ تاجور کی آنکھ کا پانی آنسوؤں کی صورت بہنے لگا تھا۔ وہ لوٹ جانا چاہتی تھی مگر قدم تو جیسے جم سے گئے تھے۔ ارے نیلی، تم نے ضرور دیکھا ہوگا شادی میں بھی، مگر میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، وہ خود ہی میرے آگے پیچھے گھومتی رہی ہے۔ میں ہوں ہی اتنا ڈیشنگ نا۔ اس سے زیادہ اس میں سننے کی اب سکت نہ تھی، اس لیے وہ بنا آہٹ واپس لوٹ آئی تھی۔ دل بہت بوجھل تھا۔ اپنے بستر پر ٹیک لگائے وہ بیٹھی رہی۔ نہ جانے کتنی دیر بیٹھی رہی تھی جب اس کی ماں فرح بیگم نے آ کر کمرے کی بتی جلائی۔ کیا بات ہے تاجور، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ اس کا فق چہرہ دیکھ کر ماں کو تشویش ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر تاجور کا ماتھا چھونا چاہا تھا مگر تاجور تو بستر پر ہی ڈھہسی گئی تھی۔ بے ہوش نیم جانسی تاجور کو فرح نے گھورتے دیکھا تھا۔ آنن فانن ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ تاجور کو نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ تاجور کو کسی بات سے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ تاجور پورے 2 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ چپ چاپ لیٹی رہتی تھی، خاموش نگاہوں سے ماں کا روتا چہرہ، ابا کے جھکے کندھے دیکھتی۔ اسے پچھتاوے نے گھیر لیا تھا۔ شکر کہ گرنے سے پہلے اس کو اس کے رب نے تھام لیا تھا، ورنہ بڑا خسارہ ہو جاتا۔ ماں اس کے لیے یخنی بنا کر لائی تھی، ابا فروٹ لا کر اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ یہ اس کے اپنے تھے، اس کی تکلیف میں درد محسوس کرنے والے تھے۔ میری بچی کتنی کملا سی گئی ہے۔ تاجور، تجھے کیا روگ لگ گیا ہے بیٹا؟ کیا تو فاروق کے رشتے سے خوش نہیں ہے؟ اگر تو ناخوش ہے تو کہہ دے ہمیں، تیری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی پیارا نہیں ہمیں۔ ماں نے اس کے ماتھے کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے کہا تھا۔ تاجور کا دل بھر آیا تھا۔ وہ کیا کر جانے والی تھی؟ ایک شخص کی فریبی محبت کا شکار ہو کر وہ فاروق کے رشتے سے انکار کر کے اپنے ہی والدین کا دل دکھانے والی تھی۔
اماں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو یہ کیوں خیال آیا؟ وہ تھوڑا سا مسکرائی۔ اتنے عرصے میں ہی اس نے جان لیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ بس بیٹا فکر تو رہتی ہے نا، کل تجھے چھٹی مل جائے گی اور 2 دن بعد تیری منگنی بھی ہے، تیاری بھی کرنی ہے۔ تیری ساس کی اپنی طبیعت خراب تھی اس لیے ہاسپٹل نہ آ سکی۔ میں نے کہا کہ تاجور یوں بھی کل گھر آ جائے گی، وہ بے حد فکر مند تھی بیٹا تیرے لیے۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ جب سے وہ یہاں آئی ہے نہ تو فرحاد آیا تھا اور نہ ہی تائی تایا نے آ کر اس کا حال پوچھا۔ امی، کیا میری بے ہوشی کے وقت میں تائی تایا اور فرحاد آئے تھے؟ دل کا سوال نہ چاہتے ہوئے بھی لبوں پر آ ٹھہرا تھا۔ ارے وہ کیوں آنے لگیں؟ جوڑوں کے درد کا بہانہ بنا لیا تیرے تائی تائے نے۔ کہنے لگی مجھے تو ہاسپٹل جاتے ہی وحشت ہونے لگتی ہے، اور فرحاد تو ماں کے کہنے میں کب آتا ہے بھلا؟ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اسے صاف منظر پہلے کیوں دکھائی نہیں دیا تھا۔ فرحاد تو ماں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتا تھا، وہ جو اپنی ماں کے سامنے اس کا نام نہ لے سکا، ساری عمر اس کا ساتھ بھلا کیا نبھاتا؟ وہ سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر ہولے سے دستک ہوئی اور فاروق اندر آیا۔ وہ ایک خوبرو اور بے حد پرکشش نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر بکھری اپنائیت بھری مسکان دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس وقت ابا اور اماں دونوں ہی موجود نہ تھے۔ ابا اماں کو گھر چھوڑنے گئے تھے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ تاجور، آپ کو میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا نا؟ وہ بے حد تہذیب سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تازہ گلاب کا گلدستہ تھا، اس نے سامنے بڑھایا۔ تاجور نے ہولے سے مسکرا کر گلاب کا گلدستہ تھام لیا۔ ویسے جو لوگ خود آپ کو اتنا ڈسٹرب کر چکے ہوں کہ آپ کے دل و دماغ پر قابض ہو چکے ہوں، ان کو اتنا سا ڈسٹرب کرنا تو بنتا ہی ہے نا۔ فاروق کے سچے لہجے نے تاجور کو نظر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ جلدی سے اچھی ہو جائیں۔ فاروق کو اس نے پہلی مرتبہ غور سے دیکھا تھا۔ فاروق کا فرحاد سے کسی معاملے میں کوئی بھی مقابلہ نہیں تھا، پھر وہ دن بھی بلا آخر آ ہی کیا۔ فرحاد نے اس سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا فون فرحاد کے میسیجز سے بھرا پڑا تھا۔ بلا آخر اس نے فرحاد کو بلاک کر دیا۔ وہ منگنی کے لیے بالکل تیار بیٹھی تھی، باہر سسرال والے آ گئے تھے۔ اماں نے کہا تھا کہ وہ لوگ منگنی کی بجائے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تاجور نے مسکرا کر حامی بھر لی۔ اس وقت پنک کلر کے خوبصورت دیدہ زیب لباس میں ملبوس وہ قدامت آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہی تھی جب اس کے عقب میں آہٹ ہوئی اور فرحاد سخت تیور لیے کمرے میں بنا دستک کے چلا آیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے تاجور؟ تو میرے میسیجز کا جواب نہیں دے رہی اور ادھر باہر چچی بتا رہی ہیں کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ فرحاد کے چہرے پر غصے اور حکمرانی کا رنگ تھا جو ہر رنگ پر غالب آ چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر فرحاد کو دیکھا، اپنے سر پر پنک دوپٹے کو مزید اچھے انداز سے ٹھیک کیا اور بولی، کیسی لگ رہی ہوں میں فرحاد بھائی؟ تاجور کے انداز سے زیادہ لفظ بھائی نے فرحاد کو چونکا دیا تھا۔ فرحاد کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ ارے تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے مجھ سے محبت کے دعوے کیے تھے، وہ سب کیا ہوئے؟ فرحاد کا لہجہ غسیلا ہو چکا تھا۔ میں نے نہیں، آپ نے دعویٰ کیا تھا محبت کا فرحاد بھائی، اوہ بلکہ نام نہاد محبت کا۔ لیکن میں فیصلہ کر چکی ہوں اب کہ میں اپنی ساری زندگی اس شخص کے ہمراہ بسر کروں گی جہاں میرے والدین نے کہا ہے۔ وہ ایک اعتماد سے اور اندازے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینے سے زندگی روشن اور منزل سہل ہو جاتی ہے۔